نفسیات کے مطابق جو لوگ بلیک روز پسند کرتی ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتی ہیں جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جو شخص گھر میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ جو لوگ رات کو جرابے پہن کر سوتی ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ خواب میں اپنی شادی دیکھنا، بزرگ فرماتے ہیں جو شخص خواب میں اپنی شادی ہوتے دیکھے تو اس کی دلیل ہے کہ وہ شخص بیمار ہوگا۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنا جسمانی اور روحانی تحفظ کی چادر ہے۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگیں تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر آپ کی جلد پر خارش رہتی ہے تو جان لیں کہ آپ کا جگر صاف نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا اور پرسکون کر دیتا ہے۔ نیند جسم کی مرمت ہے، جاگنا اس کی کمزوری ہے۔ پانی وقت پر پینا دعا ہے، بے وقت پینا بیماری ہے۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے سوائے اس کے جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہو۔ جوائنٹ فیملی میں نئے شادی شدہ جوڑے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ پاپڑ بھی بغیر آواز نکالے کھا لیتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، جب اللہ پاک کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اچھے دوست تکیے کی طرح ہوتے ہیں، مصیبت میں سینے سے لگا لو، تنہائی میں سر رکھ کے رو لو اور غصے میں لات بھی مار سکتے ہو۔ دنیا کے سب سے دکھی الفاظ کس نے کہے تھے؟ سب سے مزاحیہ شخص چارلی نے۔ اس نے کہا تھا مجھے بارش میں چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے۔ لڑکیوں سے تعلق بنانا آسان نہیں جناب، ناخن ٹوٹنے پر بھی افسوس کرنا پڑتا ہے۔ جن گھروں میں میاں بیوی نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتی ہیں انہی گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور عورت سے سچی محبت صرف اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ دنیا میں وہ درد انسان کو بہت تکلیف دیتے ہیں جو اس کو بنا کسی قصور کے ملتے ہیں۔ تربیت کرنے اور پالنے میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ کسی کا رویہ اور اخلاق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ اگر کوئی تم سے تعلق توڑ جائے تو بہتر ہے تم اس کے متعلق اپنی زبان کو سی ڈالو۔ اگر کبھی ذلت اٹھانے کی نوبت آ جائے تو بہتر ہے کہ آپ تکلیف اٹھا لیں، یہ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ یہی کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے آسان ہو، کیونکہ کسی کی زندگی مشکل کرنے سے بھی انسان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر کھیل کا اپنا رنگ ہوتا ہے، مگر سب سے بدترین کھیل وہی ہے جو کسی کی مجبوری اور خلوص سے کھیلا جائے۔ آزمودہ نسخہ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے 1 چمچ بیسن، 1 چمچ حسن یوسف اور 1 چمچ عرق گلاب ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی رنگ صاف ہو جائے گا۔ کچھ درد ایسے بھی ملے ہیں زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ اگر آپ کے حد و حال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔
مرد کی دو چیزیں خوبصورت ہوں تو عورت دن رات اس کی کمی محسوس کرتی ہے، ایک اس کا اخلاق اور دوسرا اس کا کردار۔ محبت کو سنبھالنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ محبتیں انسان کو نفرتوں سے زیادہ تکا دیتی ہیں۔ 3 چیزیں عورت کی دکھتی راگ ہوتی ہیں، ان کو جان لو، عورت آپ کے عشق میں پاگل ہو جائے گی۔ دولت، محبت اور عزت۔ محبتوں میں بدگمانیاں نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو۔ اگر وہ خفا ہے تو اسے منا لو۔ محبت ہمیشہ اس مان سے روٹتی ہے کہ اسے منا لیا جائے۔ جو شخص بنا کسی وجہ کے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نفل ادا کریں۔ اللہ پاک نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ جب ہم کسی رشتے سے تھک جاتے ہیں تب ہمیں اس میں خامیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتی ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود اس کے نیچے دب سے جاتے ہیں۔ عورت محبت میں بہت مخلص ہوتی ہے اور اسے چاہ بھی ہمیشہ مخلص ہی کی ہوتی ہے۔ جس سے وہ پیار کرے وہ صرف اور صرف اسی کا ہو، اس کی محبت خالص اسی کے لیے ہو، وہ سوچے تو فقط اسی کو سوچے، چاہے تو صرف اسی کو چاہے۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، اور پھر بچھڑتے وقت لوگوں کے لہجے جنوری سے بھی زیادہ سرد ہو جاتے ہیں۔ جو شخص آپ کو دل و جان سے بے انتہا چاہتا ہے، اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں خوش اور پریشانی میں پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ ایک عقل مند اور میچور شخص پسند آتا ہے جو زندگی کے معاملوں میں اس کا ساتھ دے، کیونکہ نادان اور شیوخ چنچل مزاج تو وہ خود بھی ہوتی ہے۔ زندگی بھی آئس کریم کی طرح ہے، کبھی پگھلتی ہے تو پگھلتی ہی چلی جاتی ہے، اور جب جمتی ہے تو لگتا ہے زندگی میں سب کچھ مل گیا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 دعا بہت ہے: ایمان، صبر اور اللہ پاک کی محبت۔ جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوں۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ پاک کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ پاک کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ اللہ پاک سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو عورت ہر وقت آئینہ دیکھتی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت مغرور ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ تنہائی میں بیٹھی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت با وفا عورت ہے۔ جو عورت سر پر دوپٹہ نہیں کرتی تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کسی مرد کی ہمیشہ ہو کر نہیں رہ سکتی۔